پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے 1 سال بس وہ شادی رہی اس کی، اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلایا، ملیشیا میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب پاکستان میں سپرد خاک کے میں اپنے بچے ساتھ ہوں۔ اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہوں، پھول ڈال کے دعا کر کے آتی ہوں بچوں کو جب دل کرتا ہے، پر وہ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو نیوز، میں ہوں وجیہ نجم۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی ماں اور ایک ایسی بیٹی سے کروانے جا رہی ہوں جو اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے لاہور کی سڑکوں پر رکشہ چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے سوچا کہ وہ خود باہر نکلیں گی اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر نکلیں گی اور رکشہ چلائیں گی۔ شدید گرمی کے موسم میں وہ باہر نکل کے اپنے بچوں کے لیے کام کرتی ہیں، جس میں ان کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ جب ان کے شوہر نے ان کو چھوڑا، دوسری شادی کی، اور جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو ان کے اپنے گھر والوں نے ان کو ٹھکرا دیا، اور جب یہ اپنا حصہ مانگ لے کے ان کے پاس گئیں تو انہوں نے ان پر تشدد کیا۔ پوری کہانی کیا ہے ہم فوزیہ سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں فوزیہ؟ میں اللہ کا شکر۔ فوزیہ مجھے بتائیں کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ آپ ایک کافی لمبے عرصے سے، بڑے سالوں سے آپ اپنے بچوں کی بہترین مستقبل کے رکشہ چلا رہی ہیں، کیا مجبوری تھی جو باہر نکلی تھی؟ مجبوری بس اولاد کے لیے کمانا پڑا، ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی، بیوہ ہو گئی، تو گھر کے حالات بہت خراب تھے، تو میں ہی گھر میں واحد ہی سربراہ تھی، ان کی ماں بھی تھی، ان کی باپ بھی، اس لیے سے رکشہ چلانے نکل پڑی۔ فوزیہ ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، جوان ہیں، شوہر نے آپ کو چھوڑ کے دوسری عورت کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کے پاس پیسے بہت آ گئے تھے، امیر ہو گیا تھا، اس لیے سے۔ جب وہ امیر ہو گئے تھے، پیسے نہیں سنبھالے جا رہے تھے ان سے؟ ہاں جی۔ اور بچوں کے ساتھ پھر کیا بنا؟ بچوں کے ساتھ یہ بڑے، انہوں نے شادی کر کے ہمیں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، دس کرتا، بچوں کو تو پوچھتا، بس بھی روتی تھی، ہائیں بھی نکلتی تھی، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے 1 سال بس وہ شادی رہی اس کی، اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلایا، ملیشیا میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب پاکستان میں سپرد خاک کے میں اپنے بچے ساتھ ہوں۔ تو جس وقت آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑ دیا، اس وقت آپ کے سسرال والوں نے آپ کا ساتھ دیا کہ آپ ماشاءاللہ پہلے اچھی زندگی گزارنی تھی ملیشیا میں، اچانک سے برا وقت آیا، شوہر نے بے وفائی کر دی، ان کے انتقال کے بعد بچوں کو پوچھا؟ بڑے کلوز ہوتے ہیں نا دادا دادی، نانا نانی بچوں کے۔ دادا تو ان کے فوت ہو گئے تھے، تو پر دادی نے ان کو پوچھا نہیں، حالانکہ میرے بچوں کے حصے میں 2 دکانیں آتی جو کاچی پورے ہیں، اور ان کے پاپا کا انشورنس ہوا تھا، 2 ہماری کاریں تھیں، 1 بائک تھی، وہ بھی وہ لے گئے میرے سسرال والے، اور بینک اکاؤنٹ تھے، بینک میں پیسے تھے، وہ بھی کچھ بھی نہیں پوچھا، کبھی یاد تک نہیں پلٹ کے میری ساس نے پوچھا۔ اور سب ایسے تھے، ملیشیا میں بھی ہوتی، ادھر قبر میں جاتی ہوں، وہ تو جاتے نہیں، اب میرے ہسبینڈ قبر اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہوں، پھول ڈال کے دعا کر کے آتی ہوں بچوں کو جب دل کرتا ہے، پر وہ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا۔ آپ کبھی ان کے پاس گئیں کہ یہ آپ کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ہیں، ان کو پوچھیں کسی نے؟ نہیں، میں نہیں گئی، کبھی نہیں گئی آپ ان کے پاس؟ نہیں میں نہیں گئی۔ مجھے بتائیں اتنی شدید گرمی کے موسم میں کتنے گھنٹے آپ باہر نکلتی ہیں یہ رکشہ چلانے کے لیے؟ میں 4 گھنٹے چلا لیتی ہوں، اس کے بعد رات کو بھی چلاتی ہوں، تو نہ سواری ہو تو ویسے بھی لوگوں کو فری میں چھوڑ آتی ہوں۔ فوزیہ ہم نے دیکھا ہے عمومی طور پہ آج کل کا جو معاشرہ ہے، خواتین غلط کاموں کی طرف جاتی ہیں، یا لوگ ان کو اکساتے ہیں کہ یہ کام کر لو، شارٹ کٹ ہے، آسان بھی ہے، اس میں پیسہ بھی زیادہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، جوان ہیں، آپ کو بھی ایسی آفرز لوگ کرتے ہوں گے؟ ہاں جی، مجھے وہ لوگوں نے بہت کچھ کہا تھا کہ آپ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے، تو میں لڑ پڑتی تھی، پھر مجھے سامان نکال کے باہر پھینک دیتے تھے، مال و مکان وغیرہ، تو غلط کی طرف میں نے نہیں سوچا، اور نہ میں سوچ سکتی ہوں، کیونکہ جب میرے بچے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے تب میں نے نہیں سوچا تھا، میں نے وہ وقت گزارے جب مال و مکانوں نے مجھے غلط آفریں کی، اور میرا سامان اٹھا کے باہر پھینکا، اور میں سڑک پہ شاپر ڈال کے اور مکان ڈھونڈ رہی ہوں، کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ بچوں کو لے کے اندر آ جائے، کیونکہ دنیا غلط کو میرے خیال سے مجھ میں نہیں ہمت ہے کہ میں غلط کام کرتی، اگر میں غلط آفر ان کی قبول کرتی، آج شاید میں اپنے مکان کی مالک ہوتی، اور شاید میری زندگی بھی یہ نہ ہوتی، شاید میری زندگی بڑی برباد ہوتی، میرے بچے پتہ نہیں بکھر گئے ہوتے۔ میں نے سب کچھ سوچ کے میں نے کہا نہیں جی، راستے بڑے تھے، میں نے اپنی محنت کو ترجیح دی، اپنی اولاد کے ساتھ رہنا پسند کیا، میں نے نہیں یہ کہا کہ میرے بچوں کو اگر میں کرتی شادی وہ آتا ان کو مارتا، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی میرے بچوں کو کوئی مارے، یا میرے سے میرے بچے بکھر جائیں، یا میری زندگی، میری لائف، میرے بچوں کی لائف، میری لائف تو گزر گئی، میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ جب پہلے شادی کر لی، اس میں سے شادی کی، مجھے لوگ سوال کرتے ہیں آپ شادی کیوں نہیں کرتی، میں ان کو یہی جواب دیتی ہوں
تو میں کیمرے میں بھی یہ بتانا چاہوں گی اور سب عورتوں کو، شادی جب ہو جاتی ہے اللہ پاک ہمیں بیٹی دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، شادی کر کے اس سے علاوہ کچھ نکلتا ہے تو مجھے بتائیں. تو پہلے شادی میں وہی چیز ہے، دوسری شادی میں وہی چیز ہے، تو کوئی بھی نہیں بنتا یہاں پہ، سگا باپ نہیں بنتا ستیلا کہاں سے بنے گا. اس لیے میں نے اپنی نہ شادی کی، نہ کروں گی اور نہ سوچ سکتی. فوزیہ مجھے بتائیے گا کہ آج کل پاکستانی معاشرہ یہ ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد سمجھا دی جاتی ہے کہ تمہاری ڈولی اس گھر میں جا رہی ہے تو جنازہ تمہارا اب اس گھر سے نکلے گا. آپ کے سب پر جب اتنا برا وقت آیا، آپ نے کبھی اپنے والدین کو بتایا، اپنے بہن بھائیوں کو بتایا، ان کا کیا رویہ تھا؟ یہ تو مجھے بھی میرے والدین نے سمجھایا تھا کہ تو جا تو رہی ہے پر تیرا جنازہ ہے، جنازہ ہی تو لے کے چل رہی ہوں، اب دیکھے کب نکلتا ہے. کبھی نہیں سپورٹ کیا. بہنیں 8 بہنیں بھائی ہے، بلکہ ان کو غرضیں ہوئی ان کو دی ہیں، لے کے بھی واپس نہیں دیتے. بس جنازے کا انتظار کر رہی ہوں کہ اللہ سے یہ دعا کر رہی ہوں کہ بچوں کے لیے اپنا بہتر مستقبل کا لوں، ان کو پڑھا لکھا کے کسی مقام پہ پہنچاؤں، ایک عمرہ حج کر لوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بلا لے میرا جنازہ چلا جائے گا. میں نے بھی نصیحت اپنے پلے باندھی ہوئی ہے اور اسی نصیحت کے پلے سے باندھ کے چل رہی ہوں. فوزیہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ آپ کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل تھیں جس میں آپ کافی رو رہی ہیں اور آپ بتا رہی ہیں کہ آپ پہ تشدد ہوا ہے اور آپ کے بہنوئی نے آپ کو مارا، آپ سے کافی بدتمیزی بھی کی ہے. کیا معاملہ تھا وہ سارا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ کہتے ہیں نا قمیض اٹھاؤ پیٹ اپنا ننگا ہوتا ہے. میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جو کڑوا سچ میں بتاتی ہوں. میری فیملی نہیں صحیح تھی کیونکہ انہوں نے میرا گھر پہلے بھی برباد کیا، انہی کی وجہ سے میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی. میں غلط شروع سے ان کو دکھاوا، جھوٹ، ٹھگنا جیسے انہوں نے، میں ان چیزوں کے خلاف شروع سے تھی. میرے گھر والے، میری بہنیں کیونکہ غریب گھرانہ تھا وہ غلط پاسے چل گئی تھی. میں نے یہ چیزیں دیکھی تھی، میں سمجھاتی تھی، منع کرتی تھی، پر یہ غلط تھی. امی کے گھر گئی تھی میں عید کے دوسرے دن بھی، اب گئی عید 40 میں بھی میرے ساتھ یہی کچھ ہوا. پیسے بھی لوٹ لیے، مجھے گھر سے باہر نکالا، مجھے برہن نہ کیا گیا، مجھے تصویریں اتاری، میرے بچوں کو مارا پیٹا گیا محض میرے پیسوں کے لیے. محض کہ امی کے، ظاہر امی کے مکان میں میرا بھی حق بنتا ہے، میرا حصہ بھی بنتا ہے. میں نے تو حصہ مانگا نہیں تھا پر بنتا تو ہے قانونی طور پہ. اور وہ بہنوئی آ کے اس گھروں میں رہ رہے جن بہنوئیوں کی، میری بہنوں کی طلاقیں ہوئی ہوئی ہیں، نکاح نہیں ہے، حق مہر بھی ادا کیا ہے، وہ آ کے اس گھر میں رہ رہے ہیں. میرا دوپٹہ اتارا گیا. میں آپ کو ویڈیو دوں گی، آپ ویڈیو چلانا. رحمانی اس کا نام ہے، DHA میں مولوی تھا، اب ریٹائر ہوا، مردے شردے نہلاتا ہے. حد ہوگی. میں کہتی ہوں کہ اس نے سنتے رسول رکھے، میں کہتی ہوں یہ کیسا انسان ہے کہ اس نے سنتے رسول رکھ کے میرے سر سے میری امی کے گلی میں میرا دوپٹہ اتارا. اور میں کہہ رہی مجھے یہی صلہ دینا تھا. میرا دوپٹہ اتار کے باقاعدہ کندھے پہ رکھا ہوا. اس کی طلاق ہوئی ہے، کیا اس کا حق بنتا ہے میری والدہ کے گھر آ کے مجھے یہ مارے پیٹے، یہ میری ویڈیو بنائے اور میرے بہن بھائی مجھے بلیک میل کرے کہ تجھے لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری عظمت کا سلام اور تمہیں ہم ذلیل کریں گے، تمہیں انسٹاگرام میں ڈالیں گے. جب بھی جاتی ہوں ایسے ویڈیو کریں گے کہ ہمارے ساتھ ایک میڈیا والا ملا ہوا ہے. جی میڈیا والا ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے، وہ اس کا وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے کنڈی لگا لیتے ہیں، ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی وائرل کر دیتے ہیں. صرف اور صرف یہ کہ آپ مطالبہ کرتی ہیں کہ مجھے حصہ چاہیے میرے بچوں کے لیے اپنی ماں کی پراپرٹی سے؟ میں نے پراپرٹی میں سے حصہ نہیں مانگا، وہ تو میرا بنتا ہے، میرا امی کے گھر جانا بھی بنتا ہے. آپ لوگ خود انصاف کریں. جس بہنوئی کو طلاق ہوئی وہ اور حق میرے، وہ آ کے میری امی کے گھر مجھے مارے، میری بہنیں ساتھ مل کے مارے، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ حصہ تو میرا بنتا ہے، میرا جانا بھی بنتا ہے. میں نے حصہ نہیں مانگا تھا. جو میرے انہوں نے جب مجھے مارا پیٹا، میں نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا یہاں پر ڈرنک بازی مت کرو ماں کے چلیسمے پہ. آپ لوگ مجھے جو نکال رہے، میں نے نکال کے شراب کی بوتلیں ٹھونی، ان کو میں نے کہا تھا میرے پیسے واپس کرو. 15,000 کم 5 لاکھ عامر نے میرا دینا ہے، 4 لاکھ بشرا نے دینا، اور صوفے سیٹ اور اس کے گھر میں نے جب مجھے یاسر شامی کے انٹرویو میں سے مجھے ہیلپ ہوئی تھی وہ میں نے تھوڑا سا سامان لیا تھا. باقی میں نے پیسے، میرے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے کیونکہ میرے شناختی کارڈ کا مسئلہ بن رہا ہے، اس کے آگے نام آ رہا ہے فوزیہ خان. جب آپ پہ تشدد ہوا تو آپ نے کوئی FIR وغیرہ پولیس کو کمپلین کیا ہے؟ ہاں جی میں نے کیا ہوا ہے، اور یہ تھانوں میں بھی نہیں آتی تھی. اب اس ٹائم جو جج صاحب نے آرڈر دیے تھے نا، ان کو بلایا تھا 12 تاریخ کو 3:30 بجے کا ٹائم دیا تھا. میں بھی گئی، میرے وکیل بھی گئے. ان کے وکیلوں نے آ کے پتہ نہیں کیا کر کے وہ نہیں آ سکتے، اگلا ڈیٹ دے دیں. جج صاحب نے ان کی درخواست کو خارج کر کے اور ہمیں لکھ کے دے دیا کہ ہم ان کے اوپر FIR مطلب کہ پرچہ دیں. ہم ان کے تھانے کے SHO کے لیے لکھ کے دیا تھا کہ ان کے اوپر فوری پرچہ کاٹا جائے. وہ میں تھانے میں آج 8 سے 9 دن ہو گئے جمع کرا کے آئی ہوں. کوئی پولیس والوں نے ان پہ FIR نہیں کاٹی، کچھ بھی نہیں کیا. میں کہتی ہوں پتہ نہیں کن کا یہ سہارا لیتی ہیں
کیونکہ ایک نمبر بندے کی بات نہیں سنی جاتی. چاہے میری اتنی ویڈیو چلی, چاہے مجھے اتنا میڈیا جانتی, میں نے کبھی میڈیا کا استعمال نہ کیا اور نہ میں نے کبھی نام لیا. آج میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ اتنی دنیا کھڑی بھی ہوئی, میری آج مدد بھی کوئی نہیں کر رہا. ان کی کیسے مدد ہو رہی ہے جو تھانوں میں نہیں جا رہی, جو ان کے اوپر پرچہ کیوں نہیں پولیس والے کاٹ رہے. جج صاحب نے تو آرڈر دے دیے. میں آج بھی انصاف کے لیے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوں, ذلیل و خوار ہوئی. مجھے نہیں پتا میں کیا کر جاؤں گی. مجھے ہر روز اپنا, میں کبھی رکشہ لے کے نکل جاتی, کبھی دل کرتا کھا لیتی ہوں, کبھی بیمار پڑ جاتی ہوں, بس بچوں کے ساتھ جی رہی ہوں. میں روز جیتی ہوں, میں روز مرتی ہوں. مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. میری وہ ویڈیو سامنے, میں نہیں ڈری ان سے. انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, میرے پیسے کھا کے کہ ہم آپ کو انسٹاگرام میں ڈالیں گے, ہم دکھائیں گے کہ فوزیہ خان ننگی ہے. میں نے کہا بناؤ اتارو ویڈیو. میں کہ لوگوں کو پتہ ہے, میں کہ تم لوگ ننگا کرو گے, میرے رب نہ مجھے ننگا کر, لوگ مجھے ڈانپیں گے. آج وہ ویڈیو سامنے کیوں نہیں آ رہے, آج عدالتوں میں کیوں نہیں آ رہے, آج ان کے کیوں نہیں پولیس والے پرچہ کاٹ رہے. میں نہیں ڈری, میں نہیں ہاری, میں تو کرتی بھر کے لے کے آؤں. فوزیہ مجھے بتائیے گا کہ بہنوں میں تو بڑا اتفاق اور محبت ہوتی ہے, تو ایسی کیا وجہ بنی ہے کہ آپ کی بہنیں آپ کے اتنا خلاف ہو گئی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس سے سب سلوک کر رہے ہیں؟ یہ شروع سے اسی طرح تھی. جب انہوں نے, میرے حالات بڑے اچھے ہوتے تھے, جو کپڑا دیکھنا نا, یہ جی ہم نے بھی اسے میں نے اتار کے دے دیں. میرے خیال سے آج میں یہ کسی انٹرویو میں نے یہ بات نہیں کہی. یہ جیلس بن ہے, بہنیں بھی جیلس ہوتی ہیں. کہتے ہیں عورت کی بڑی دشمن ہے. اس میں رشتے کیا آتے ہیں, ساس, نند اور بہن کا بھی آتا ہے. کیونکہ یہ دولت ہے نا, یہ جو پیسہ نا, یہ تو آپ لوگ خود بہتر سمجھتے ہیں, یہ خون کا پیاسا کر دیتے ہیں. انہوں نے اپنی غرضیں پورے کر کے میری بیوہ کے, میرے یتیم بچوں کے, لوگوں کی ہیلپیں انہوں نے جو لے کے ضبط کیے ہوئے, یہ کھائیں گے, ان کو کبھی نہیں وہ پچے گا. مجھے بتائیے گا فوزیہ کہ آپ اتنی محنت کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے, سارا دن آپ, اتنی گرمی آج کل 47-48 ڈگری ٹمپریچر ہوتا ہے, کتنے پیسے کما لیتی ہیں جسے گھر کا کرایہ بھی دے رہی ہیں, اپنے 4 بچوں کو پڑھا بھی رہی ہیں؟ اب میری وہ جو آمدن ہے وہ نہیں رہی, کیونکہ جب سے مجھ پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا نا امی کے چریس میں, میرے سانس بند ہو گئے تھے. میرے دل میں نا درد ہونے لگ پڑی اس طرف. انہوں نے مجھے جمپ کر کے مجھے پھر انہوں نے ہوش بھی دلایا, پھر میں ہاسپٹل بھی گئی, پھر میں تھانے بھی گئی. اب مجھ میں وہ ہمت بھی نہیں رہی, اور دھوپ کی شدت آپ کو پتہ ہی ہے کتنی ہے, تو آنکھوں میں پڑتی ہے, نظر بھی کمزور ہو گئی ہے, پسلیاں بھی درد ہونے جاتی ہیں. ویسے بھی میری ٹانگ میں اسٹچ لگے ہوئے, ایکسیڈنٹ ہوئی تھی, پوری ٹانگ میری پھٹ گئی تھی. کپڑے بھی سلائی کرتی رہتی ہوں, بس اسی طرح گزر بسر کر رہی ہوں. آج میں پھر اس مقام پہ ہوں جس مقام پہ آج سے میں 2-3 سال پہلے تھی. انٹرویو چلنے سے پہلے آج میرے بہن بھائیوں نے مجھ سے ادھار لے کے, مجھے لوٹ کے, آج مجھے پھر سڑک پہ لا کھڑا کر دیا. فوزیہ مجھے بتائیں, آپ سوشل میڈیا پر آئی ہیں, ہر جگہ آپ کے انٹرویوز ہم ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ آنے کا کیا مقصد ہے, آپ کیا ڈیمانڈ رکھتے ہیں؟ خود ماشاءاللہ آپ محنت کرتی ہیں, بچوں کے لیے خود کماتی ہیں, آپ کسی پہ ڈیپینڈ تو کرتی نہیں ہیں, نہ آپ دوسری شادی کرتی ہیں, کیونکہ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے بچوں کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو ان کے لیے اچھا ثابت نہ ہو. تو اب کیا مقصد ہے آپ کا میڈیا پہ آنے کا؟ اب میرا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ مجھے میرے خاندان والوں نے مجبور کر دیا, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے. اگر کوئی اعلی افسران اگر سن رہا ہے, کوئی پولیس والا, کوئی ایسا کوئی وکیل, میرا ان کے اوپر پرچہ بھی ہوا, جج صاحب نے آرڈر بھی دے, اگر کوئی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گی آپ کے چینل کے آگے بھی آپ میرا نمبر چلائیں, تاکہ جو مجھے سپورٹ کرے, میرے مجرموں کو کیفے کردار تک لے کے آئیں. یہ جہاں جہاں ان کو ریسٹ کیا جائے. میری جو انہوں نے مار پیٹ کر کے کپڑے اترے ویڈیو, مجھے کوئی فکر نہیں دنیا دیکھے گی, پر دنیا کو میں ان کا چہرہ دکھاؤں گی کہ اپنی بہن کو کوئی ننگا اس طرح کرتا ہے. وہ ویڈیو لے کے آئے. میں اس لیے میڈیا پہ آ رہی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے. میں اکیلی عورت ہوں, میں کماؤں, میں کیا کروں؟ تھانوں میں جا کے بیٹھی رہتی ہوں, پیاز کے ساتھ ڈال ہو جاتی ہوں, بچے بھی گھر میں بھوکے بیٹھے رہتے ہیں. قانون کدھر گیا ہے؟ قانون کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ بس میں انصاف چاہتی ہوں کہ کوئی میرے ساتھ اس شانہ بچھانہ اللہ کی رضا کے لیے, اپنی بہن سمجھ کے. مجھے تو اپنے بہن بھائیوں نے اتنا کو ذلیل و خوار کر دیا, میرا تو سب سے اعتبار اٹھ گیا. اگر کوئی اس طرح کا انسان ہے کہ مجھے انصاف دے, میرے ساتھ قدم ملا کے قدم چلے, چھوٹی بہن سمجھ لے, بڑی بہن سمجھ لے, کوئی اعلیٰ افسران ہے, حکومت پنجاب ہے, کوئی بھی ہے, شہباز شریف ہے, نواز شریف ہے, جو بھی ہے, میری اپیل سنیں. کوئی جج سن رہا ہے وہ سنیں. مجھے انصاف چاہیے میرے بہن بھائیوں سے. میرے وہ پیسے اور وہ ویڈیو سامنے, سب سے پہلے میں وہ ویڈیو کی ڈیمانڈ کروں گی جو انہوں نے 6 موبائلوں پہ بنائے, میرے کپڑے اتار کے, وہ مجھے ان سے لے کے دیے جائیں. اور آپ لوگ خود دیکھ لیں, خود انصاف کریں. بالکل ٹھیک ہے. فوزیہ میرے ساتھ موجود تھی, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہے, اگر آپ میں سے کوئی ان سے رابطہ کر سکتا ہے, ان کی مدد کر سکتا ہے, تو یقیناً آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ان کی جتنی ہو سکے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔